السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابناءکم بالصلاۃ لسبع وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. جعفر اسلامک سینٹر کے 15 روزہ اس دعوتی اور تعلیمی پروگرام کا عنوان ہے خوش نصیب کون. خوش نصیب کون، سعادت مند کون. دوسرے لفظ میں یوں کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ عزت والا بڑا آدمی کون. سب سے زیادہ عزت والا بڑا آدمی کون. آج کے اس ترقی کے زمانے میں، ترقی یافتہ دور میں، ہر آدمی خوش نصیب ہونا چاہتا ہے، سعادت مند ہونا چاہتا ہے اور عزت چاہتا ہے اور بڑا آدمی بننا چاہتا ہے. یقیناً خوش نصیب کون الگ الگ کسوٹی ہے. کچھ لوگوں کے ہاں دولت کا ریل پیل ہو، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب اور بڑا آدمی سمجھتا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ پوری پبلک ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، آدر کرے، احترام کرے، اپنے آپ کو وہ خوش نصیب سمجھتے ہیں. کچھ لوگ صحت مند ہیں، صحت کی نعمت پانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت میں خوش نصیب بڑا آدمی دنیا کا اور دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالی یہ رتبہ دے دے، جسے اللہ تعالی سعادت دے دے اور خوش نصیبی دے دے. جب آپ قرآن کریم کی آیتیں پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں گے تو قرآن میں اور حدیث میں بہت ساری صفات اور پہچان اور خوبیاں ہیں جو خوش نصیبی کی پہچان اور نشانی اور علامت ہے. انہی میں سے آج میں ایک ٹاپک لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں اور دنیا کا ہر سنجیدہ مسلمان خاص طور پر یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے بڑے آدمی رہیں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے آدمی رہیں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ سکون والے آدمی رہیں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ بڑا آدمی رہیں، مالدار آدمی رہیں. بہت ساری چیزیں شریعت نے بتلایا ہے. میں آ رہا تھا سوچتے سوچتے میں نے سوچا کہ یقیناً سب سے زیادہ سعادت مند، خوش نصیب، نیک بخت، بڑا آدمی، عزت والا آدمی وہ ہے جو ایمان اور توحید کی دولت پا جائے اور اس کی مٹھاس اسے مل جائے اور اسے نیک بیوی اور نیک اولاد مل جائے. تو آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے میرے اس رائے سے، اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. میرے خیال میں جہاں خوش نصیبی کی اور دوسری چیزیں انہی میں سے بھی ہے کہ وہ آدمی سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے بڑا آدمی ہے، سب سے زیادہ خوش نصیب اور سعادت مند آدمی ہے جسے ایمان اور توحید کی نعمت اور ایمان اور توحید کی مٹھاس اور لذت اور چاشنی مل جائے. وہ ایمان، وہ توحید کہ اگر اسے کوئی بہلانا چاہے،
کوئی بہکانا چاہے تو بہکا نہ سکے اور اس پر استقامت مل جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اسے نیک بیوی مل جائے، اللہ والی بیوی مل جائے، دیندار بیوی مل جائے۔ تیسری چیز، اسے نیک اللہ والا دیندار لڑکا یا لڑکی یا اولاد مل جائے۔ کیا رہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ تینوں نعمتیں جسے مل گئی، یقیناً وہی ان تینوں نعمتوں کا پانے والا ہی دلی سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے، سعادت مند ہے، نیک بخت ہے۔ دنیا کا ایسا بڑا آدمی وہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تب بھی اس کی نیکی کیا رہے گی؟ جاری رہے گی۔ دنیا کے یہ مکانات مرتے چھوٹ گئے، اولاد چھوٹ گئی، پراپرٹی چھوٹ گئی، کرسی چھوٹ گئی، سب کچھ چھوٹ گیا، ہے بات کہ نہیں؟ تو دنیا میں اگر کوئی بہت مالدار ہے، بہت سورسفل ہے، بہت بڑی کرسی والا ہے، مرتے ہی اس کا سب کچھ ختم، وہ خوش نصیب ہے کہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے مرنے کے بعد بھی آخرت میں کام آنے والی نعمتیں اس کے لیے جاری رہیں۔ تو سب سے بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جسے ایمان اور توحید کی نعمت اور دولت، چاشنی اور مٹھاس مل جائے اور اس پر استقامت مل جائے۔ دوسری چیز، جسے نیک بیوی مل جائے۔ تیسری چیز، جسے نیک اولاد مل جائے۔ ایک آدمی ہے، ایمان والا ہے، توحید والا ہے، ایمان اور توحید کے معاملے میں کوئی چیز اسے ڈگمگا نہیں سکتی۔ ایمان توحید والا ہی نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا۔ وہ لاکھ مصیبتوں سے گھرا ہو، لاکھ پریشانیوں سے گھرا ہو، وہ سکون میں رہے گا، کیونکہ اس کا ایمان تقدیر پر ہے، کیونکہ اس کا ایمان تقدیر پر ہے، اس کا ایمان اللہ کے توکل پر ہے، اس کا ایمان اللہ کے بھروسے پر ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ رب یہ پریشانی دور کرے گا، اللہ آزمائش سے میں کامیابی عطا کرے۔ سکون میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ٹھیک ہے، باہر بے سکون، پریشان ہے، انسان ہے، طبیعت ہے، گھر میں آیا، نیک بیوی بیٹھی ہوئی ہے، چہرہ دیکھتے ہی کہتی ہے سرتاج، شریک حیات، جیون کے پارٹنر، زندگی کے ساتھی، آج چہرہ بجھا بجھا لگا، کیا بات ہے؟ نہیں، ارے کیوں گھبراتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ سے دعا کریں، کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارے اوپر پریشانیاں ڈالنے والا اللہ ہے، دور کرنے والا اللہ ہے، تو ہم اپنی پریشانی کو نہ اس سے دور کرنے کی دعا کریں۔ آئیے، جوتا نکالیں، موزہ نکالیں، دوڑ کر کے پانی لے کر کے آئے، بیٹھے، سر درد کرا، سر پہ تیل رکھنے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ ملے گا ڈاکٹر صاحب سکون کی نہیں؟ ابھی آپ لوگ انڈیا نہ جائیے، تھوڑا ہی درس میں رہیے، سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اتنے میں ابھی آپ تھوڑا سا طبیعت کی وجہ سے پریشان تھے، آپ کا لڑکا گھر میں حاضر ہوا، ابو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، کہاں گئے تھے؟ مسجد گیا تھا۔ دیر کیوں کر دی؟ سنت پڑھنے کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت میں تھوڑا وقت لگا دیا۔ بیٹا دعا نہیں، ابو گھبرائے نہیں، انشاءاللہ آپ کو سکون ملے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مل گیا سکون کہ نہیں مل گیا؟ مل گیا سکون کہ نہیں مل گیا؟ کروڑ کا دھن لا کر کے رکھ دے لڑکا، سکون نہیں مل سکتا ہے۔ حقیقی سکون جسے کہتے ہیں، حقیقی خوش بختی اور نیک بختی جسے کہتے ہیں۔ تو جب یہ سکون اور سعادت مندی کے اسباب ہیں تو ہمیں اپنے ایمان اور توحید کو مضبوط کرنا چاہیے اور اسی پر پکا رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہر مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، لیکن اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کوئی اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے
جب تک سب سے پہلے اپنی ہاں بولو جب تک اپنی اسلامی تربیت نہ کر لے، اپنی اصلاح نہ کر لے. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتائیے آپ کو ایک نرم لکڑی سیدھی کرنی ہے اور کسی ایسے سانچے میں ڈالے جو ٹیڑھی ہے، وہ نرم لکڑی سیدھی ہوگی سیدھی ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ آپ نے نرم لکڑی کو سیدھی کرنے کے لیے جو سانچا، جو چیز استعمال کیا، وہ خود سیدھا نہیں ہے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اگر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کا انمول اور قیمتی خزانہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی سدھار، اپنی اصلاح کریں، اپنی اسلامی تربیت کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر ایک کے ذہن و دماغ میں، یار بچوں کو مار کے، بیوی کو ڈانٹ کے تو سدھار کر اپنی اصلاح کرنا تو بڑا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیوں مشکل؟ اگر آپ سعادت مند بننا چاہتے ہیں، نیک بخت بننا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کا باعزت انسان بننا چاہتے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، تو کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے بھائی؟ اس میں سب سے پہلا فائدہ کس کا ہے؟ اپنا فائدہ ہے. دنیا میں بھی اپنا فائدہ ہے اور آخرت میں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے گارجین بیویوں کے اور بچوں کے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ہر ممکن طریقے سے بڑا نیک، بڑا ہوشیار، بڑا سنجیدہ، بڑا دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود اس سے پیچھے ہے تو ان کو تربیت بھی نہیں آتی اور ان کے گناہوں کا اثر بیوی اور بچوں اور گھر پر بھی پڑتا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دوسری بات ہے بیوی کی اصلاح. بیوی کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کریں. بیوی کی اصلاح شادی کرنے سے پہلے ہم نیک بیوی لائیں، نیک دیندار بیوی لے کر کے آئیں. اور اگر پہلے شادی ہو گئی، سید بھائی کے لیے موقع، رحمان کے لیے موقع، ڈاکٹر صاحب کے لیے موقع کھو گیا، بڈھے ہو گئے، کوئی اب دوسری شادی کے لیے اپنی لڑکی یا بیوہ متعلقہ نہیں ملے گی، تو جو ملی ہے اس پر رب کا شکر ادا کریں، حکمت سے، چالاکی سے، ہوشیاری سے اس کی تربیت کریں. اس کی تربیت کرنے سے پہلے اس کی تربیت کرنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیں. طریقہ سیکھنا ڈاکٹر صاحب ضروری کہ نہیں؟ خود پہلے طریقہ سیکھیں کہ عورت ہے، کم عقل بھی ہو سکتی ہے، جلد باز بھی ہو سکتی ہے، کم سمجھ بھی ہو سکتی ہے، چرب زبان بھی ہو سکتی ہے، نخرے والے بھی ہو سکتی ہے، سخت بھی ہو سکتی ہے، موم بھی ہو سکتی ہے. اس کا کس حیثیت سے ہم تربیت کریں تاکہ اس کی سدھار ہو جائے. جس کو نیک بیوی مل گئی یا جس کی بیوی نیک ہو گئی، یقیناً بہت بڑا خیر وہ پا گیا، سعادت مندی اسے مل گئی. اللہ کے رسول نے کہا ہے اسے خوش نصیبی مل گئی، وہ نیک بخت ہو گیا، اس کو عزت مل گئی رب کائنات کی طرف سے. انشاءاللہ العزیز اگر وہ اپنی تربیت کی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد بچوں کا معاملہ آتا ہے. بچوں کا معاملہ آتا ہے. بچے کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس بچے پیدا ہو چکے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس بچے ابھی ہے ہی نہیں، بھی نئی شادی کیا. شادی کرنے کے بعد ہم بستری کرتے وقت، چاہے پہلی رات ہو یا دوسری یا تیسری، کبھی بھی ہم بستری کے آداب کا خیال رکھیں. خاص طور پہ دعا، جو دعا پڑھ کر کے جانا چاہیے، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں شیطان سے بچا اور اس کام سے جو تو برکت دے گا، روزی دے گا، اولاد لڑکا یا لڑکی، اسے بھی شیطان سے بچا. یہ اور ہر وقت، خاص طور پہ ان وقتوں میں جن وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رٹ لگائے اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے
رب حبلی من الصالحین، رب حبلی، اے میرے رب تو مجھے صالح لڑکا دے دے، نیک لڑکا دے دے۔ صالح جب کہا جائے گا تو ایسا نہ ہو پیدائشی شوگر کا مریض وہ بھی نہ ہو، بل پیسہ بھی نہ ہو، کانا بھی نہ ہو، جسم میں بھی صالح اور مزاج، فطرت، نیچر، اخلاق میں بھی صالح لڑکا دے دے۔ یہ صالح کا مطلب ڈاکٹر صاحب، رب حبلی من الصالحین۔ اور اللہ ہی سے اولاد مانگے۔ اولاد لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے لڑکا دے دے، اللہ مجھے، نہیں، یہ نہیں مانگنا چاہیے۔ کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ مجھے صالح لڑکا دے، اللہ مجھے صالح پوتا دے۔ نثار بھائی کے لیے اللہ مجھے صالح ناتی دے، اپنے لیے، سید بھائی کے، سب کے لیے صالح۔ جو اولاد مانگے، جو چیز مانگے، خیر کے ساتھ مانگے، بھلائی کے ساتھ مانگے۔ اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ کس میں خیر ہے، کس میں بھلائی۔ یہ خیر اور بھلائی اور صالحیت اور صلاحیت یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو جب اسی کے پاس یہ اختیار ہے تو ہم اسی سے رٹ لگائیں۔ رب حبلی من الصالحین۔ جو صاحب اولاد ہو گئے، اب وہ یہ خوش نصیبی حاصل کرنا چاہتے ہیں، سعادت مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے چند مشورے آج کے درس میں ہیں۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو سب سے پہلے ایمان اور توحید قاعدے سے سمجھائیں، قاعدے سے بتائیں، اور اس طرح بتائیں، اس طرح ان کے دلوں میں ایمان اور توحید اور شرک اور خرافات کی برائی، ایمان اور توحید کی بھلائی، شرک اور خرافات کی برائی اس طرح کوٹ کوٹ کر کے بھر دے کہ وہ جہاں بھی رہے، جیسا بھی رہے، رب کا بندہ رہے، رب کا بھکاری رہے، رب سے لو لگانے والا رہے، رب پہ بھروسہ کرنے والا رہے۔ کوئی بھی بہلانے آئے، کوئی بھی پھسلانے، کوئی بھی چمتکار دیکھے، معجزہ دیکھے، کوئی بھی چیز دیکھے، ایمان اور توحید اس سے ضائع نہ ہونے پائے اور شرک کا وہ مرتکب نہ ہونے پائے۔ اور یقیناً جب ایمان اور توحید اور اس کے تقاضے کسی بھی انسان کے دل میں بالکل بیٹھ جاتے جس سے بیٹھنا چاہیے، تو یہ وہ چیز ہے، اسے امن مل جاتا ہے اور اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ بنا ایمان اور توحید کے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایمان اور توحید کے بعد جس چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ زور، آج ہم اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں۔ لڑکا بیمار ہوا، چاہے جیسے اس کا علاج ہونا ہی ہے۔ لڑکا پڑھنے کی عمر میں ہو گیا، اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالنا ہے۔ آیا ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، ٹیوشن کرانا ہے، مدرسہ ڈیلی بھیجنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، نوکری کے لیے ساری محنت کرنی ہے۔ یہ ہمارا حال کی نہیں ہے؟ لڑکے کو پڑھانے کے لیے ہم پریشان ہیں، لڑکا بیمار ہوا اس کے علاج کے لیے ہم پریشان ہیں، لڑکی کی شادی کے لیے ہم پریشان ہیں، لڑکے کی شادی کے لیے ہم پریشان ہیں۔ ہے پریشان کہ نہیں پریشان ہے؟ ہر باپ یہ پریشان رہتا ہے، ماں یہ پریشان رہتی ہے۔ اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ لڑکا جو رب کا بندہ ہے، رب کی بندگی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، صحیح کہ نہیں؟ ایمان اور توحید کے بعد جو سب سے پہلی عبادت ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان اور توحید کے بعد ہی ہم اور آپ، ہماری بیوی اور آپ کی بیوی، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ہمارے لیے سعادت مندی، نیک بختی، خوش نصیبی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ وہ چیز ہے کیا؟ نماز۔ وہ چیز کیا ہے؟ نماز۔ ہم سعادت مند ہو سکتے ہیں، ہم خوش نصیب ہو سکتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت کے عزت دار مسلمان ہو سکتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت میں بڑے آدمی بن سکتے ہیں، ایمان اور توحید کے بعد سب سے پہلے نماز۔ کیوں؟ روزہ کہاں گیا؟ زکوٰۃ کہاں گئی؟ حج کہاں گیا؟ کیونکہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے ہدایت ہے۔ تو ایمان اور توحید ہدایت پانے کا ذریعہ، ہر چیز میں ہدایت مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی؟
दूसरी चीज नमाज क्यों, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हर मुनकर काम से, हर गलत काम से, हर बेहयाई के काम से, हर फहश काम से रोक देने वाली है। नमाज वो इबादत है जो बंदे को अल्लाह ताला से जोड़ती है। और जब बंदा, हमारा बच्चा, हमारी बीवी, हमारा बच्चा ईमान और तौहीद को अपनाते हुए इखलास के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सही तरीके के मुताबिक रब की बंदगी के लिए नमाज में खड़े होंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, तो हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा। और जब अल्लाह से रिश्ता मजबूत होगा तो हम दूसरी बुराइयों से भी रुक जाएंगे और दूसरी नेकियों की खोज करेंगे और पता लगते ही उसे करने लगेंगे। नमाज की मोहब्बत बच्चे के दिल में शुरू से डालें ईमान और तौहीद के बाद, और उसे नमाजी बने खुद। और ये कब हो सकता है? आप खुद करेंगे तो ना। बाबू टोपी लगा ले, कुर्ता पजामा ले, जा नमाज पढ़ाना होगा लड़का ना। उसके बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर सआदतमंद होना चाहते, दुनिया का बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती हमेशा आपके लिए नफा बख्श रहे, लहलहाती रहे, आपको फायदा पहुंचाने वाली बनी रहे, तो अपनी इस्लाह के साथ साथ अपनी बीवी और अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए, क्योंकि यही नेक लड़का आपके लिए सदके जारिया बनेगा आपके ना रहने के बाद, आपकी जिंदगी में भी और आपके ना रहने के बाद। आपकी यही नेक बच्ची, आपकी यही नेक बीवी, आपका यही नेक लड़का ही आपके लिए सदके जारिया होगा जो ना खत्म होने वाला। आप बूढ़े हो गए, अब उतनी नमाज नहीं पढ़ सकते, वो लड़का जो आपकी तरबियत से नमाज पढ़ा जवान लड़का, उसका सवाब आपको भी मिल रहा है जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। क़यामत के दिन बंदा आएगा, कहेगा अल्लाह ताला ये रुतबा तूने मुझे दिया है, ये मकाम तूने मुझे दिया है, ये नेकियां मेरे अमल में जिक्र है, ये तो मैंने किया ही नहीं था। एक जवाब मिलेगा, तेरे मरने के बाद ये तेरा लड़का तेरे लिए दुआ करता था, तेरे लिए इस्तिग़फ़ार करता था, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की रट लगाया रहता था, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन की रट लगाया था। सजदे में, सजदे के बाद, आखिरी तशहुद में, अज़ान और इक़ामत के बाद, ये तुम तवाफ में अगर उम्रा किया, हज में अगर उम्रा किया, अरफात के मैदान में सदका करके तेरे लिए कहता है अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, अल्लाह तो मेरे माँ बाप को बख्श दे। तो ये औलाद ये कब होगी? जब वो ईमान और तौहीद और उसकी मिठास से माला माल होने के बाद नमाज का पाबंद हो जाएगी सुन्नत रसूल के मुताबिक। वो नमाज नहीं कि देखते हो नमाज में लोग खड़े रहते हैं, जिस्म कहीं हरकत करता रहता, दिलो दिमाग कह रहता, ना रुकू सीधा, ना सजदा सीधा, ना दुआएं, ना क़ियाम सीधा, ना सुन्नत। नमाज जो अल्लाह के रसूल ने पढ़ी और पढ़ने का, ये नमाज हर खैर का जरिया है, हर भलाई का जरिया है, हर शर और बुराई और परेशानी से रोकने का जरिया है ईमान और तौहीद के बाद। इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले नमाज का। तो हम अगर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, सआदतमंद बनना चाहते हैं, नेक इंसान, नेक बनना चाहते हैं, तो अपनी इस्लाह करने के बाद अपनी औलाद की इस्लाह करें ईमान और तौहीद के साथ साथ नमाज से। अल्लाह के रसूल अकरम ने हुक्म दिया, मुरू औलादकुम। देखिए नमाज की अहमियत और औलाद की अहमियत। हमारे नजदीक सबसे अजीज कौन है? हमारे नजदीक सबसे प्यारा कौन है? हमारे यहाँ अगर यकीनन हमारा इंसान है तो हमारे नजदीक सबसे ज्यादा अहमियत हमारी बीवी की है, हमारी बच्चियों की है, हमारे बच्चों की है। इसीलिए तो बीवी के इलाज में, बच्चों के इलाज में, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, बच्चों की तरक्की में अपनी गाड़ी कमाई हम खर्च कर देते हैं, जबकि खुद एक चाय पीना हम गवारा नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे नजदीक अजीज है, हमारे नजदीक प्यारा है, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में है, उसकी हमदर्दी हमारे दिल में है।
تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہے، مرو اولادکم، تم اپنے بچوں کو حکم دو. اور ہم لوگ بھی کسی کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح ہونی چاہیے. مرو اولادکم، اپنے بچوں کو بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. حکم کا مطلب یہ نہیں جا بیٹا نماز پڑھ، یہ مطلب ان کو نماز پڑھنے کے لیے جو بھی چیزیں ضرورت ہو سب خرچ کر کے ان کو نماز کا عادی بناؤ. نماز کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں ڈالو. نماز پڑھنے کا حکم، ان کی اہمیت، اس کا فائدہ، اس کے چھوڑنے کا نقصان. اس طرح اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جبکہ وہ کتنے سال کے ہوں؟ 7 سال کے ہوں. ابھی نماز واجب نہیں ہوئی، ابھی نماز اس کے اوپر فرض نہیں. لیکن گھر جب بنانا ہوتا ہے فوراً ہم مستری نہیں بلا لاتے ہیں، پہلے گھر کا مٹیریل تیار کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، اینٹ کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، سیمنٹ کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، لوہے کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ ہمیں ایک محل بنانا ہے، ہمیں ایک گھر بنانا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں ایک گھر بنانا ہے آخرت میں اللہ کے یہاں. تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جبکہ ان کی عمر کتنی ہو. اور نماز پڑھنے کا کیا بس جا بیٹا نماز پڑھا یہ حکم ہو گیا نا؟ ہر حربہ، ہر طریقہ، ہر جائیداد خرچ کر دو، اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا، نماز اس طرح بچپن ہی سے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو کہ کہیں بھی رہے، کسی بھی حالت میں، چاہے تمہارے سامنے رہے، تمہارے ساتھ رہے یا اکیلے میں رہے، نماز کا وقت ہوتے ہی اسے فکر کس چیز کی ہو؟ کس چیز کی؟ نماز. اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جبکہ ان کی عمر اذا بلغوا 7، جب وہ 7 سال کے ہو جائے. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ایک باپ جس کے ہاں بیٹا اور بیٹی بہت عزیز ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کو مارنا پسند نہیں کرتا، بڑی مجبوری میں مارتا. اپنی بیٹیوں کو کوئی باپ اور ماں مارنا پسند نہیں کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اللہ کے رسول کہنے انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. کوئی نماز بچے کو کب سے پڑھنا ہے؟ مارنے کا حکم دے، لیکن ایسی مارنا مارو کہ داغ پڑ جائے، ہاتھ پیر ٹوٹے، اسے مارو عبداللہ کو جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہیں پڑھے. آج معاملہ کیا ہے؟ بیٹے سے ناراض باپ کب ہوتا ہے؟ جب کما کے پیسہ نہ دے. بیٹے سے باپ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب باپ کا حکم بیٹا نہ مانے. لیکن بیٹا رب کا حکم نہ مانے، اس سے کسی باپ کو کوئی ٹینشن نہیں. یہی معاملہ اکثر ہے کہ نہیں؟ انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے. دیکھیے شریعت کے اندر نرمی ہے، محبت ہے، پیار ہے، نبی رحمت اللہ عالمین ہے، لیکن یہ برتاؤ کرنے کو، مارنے کا حکم دیا حکمت سے. اگر وہ نہ ماننے پر وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستر میں انہیں الگ الگ لٹاؤ. یہ نہیں کہ ایک ہی لحاف میں لڑکی بھی، لڑکا بالغ بھی، باپ بھی، نہ، الگ الگ ان کا بستر. اگر طاقت ہے تو کر دو، سب کا الگ ہے، بچیوں کا بھی الگ، بچوں کا بھی الگ. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بخت بنے، سعادت بنے، تو ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے ان چیزوں کے ذریعہ. میرے بھائیو ساتھیو، کسی باپ کے لیے اور کسی ماں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں میں نماز، اپنی بچیوں میں نماز کے سلسلے میں خاص طور پر لاپرواہی دیکھے اور خاموش رہے یا طاقت سے نماز پڑھوائیں. نہیں، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں اجاگر کریں کہ بچے کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر کبھی سستی آئے تو انہیں نماز کے لیے فوراً بھیجیں. کسی باپ کے لیے خاص طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود اکیلے نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے اور اپنی اولاد کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ لے جائے. آج معاملہ کیا ہے؟ بیٹا دیکھ ترالی پہ گنا لادنا، لاد دے، میں تھوڑا نماز پڑھ لیتا ہوں.
بیٹا میں تھوڑا نماز پڑھ کر آتا ہوں, تو یہ کام کر لے. ہاں دادا, ہے یہ معاملہ کہ نہیں ہے یہ معاملہ؟ ابو جان آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ ابو کا جواب ہے میں اللہ کا بندہ مسلمان ہوں, میرے اوپر نماز فرض ہے. بیٹا سوال کر بیٹھے کہ ابو جان آپ مسلمان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, آپ کے اوپر نماز فرض ہے, میں کیا ہوں؟ میں شیطان کا بندہ ہوں, میں ہندو ہوں. تو کسی باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے نکلے اور گھر میں انہیں چھوڑ دے, یا گھر میں وہ نماز پڑھیں اور جماعت کو چھوڑ دے. کسی باپ کے لیے جائز نہیں, بلکہ باپ کے اوپر یہ واجب ہے, ضروری ہے کہ اگر بچہ سو گیا ہے, کسی کام میں مشغول ہے, تو بچے کو جگائیں اور اسے نماز کا حکم دے اور اپنے ساتھ نماز کے لیے لے جائیں. اور ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو وہ جگائیں, جس کام میں مشغول ہے اس کام کو کہیں چھوڑو, چلو رب کی عبادت کرو, نماز کی شکل میں. بلکہ ماں کو چاہیے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے نماز پڑھیں. لیکن رونا یہ ہے, المیہ یہ ہے. کیا رونا ہے؟ کیا رونا ہے؟ کیا رونا ہے؟ گھر والی نماز ہی نہیں جانتی, بیوی نماز ہی نہیں پڑھتی, اور اس کے آج کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کی, بڑا اچھا رشتہ پایا. ہم نے کہا ہاں دنیا کے حساب سے ہو سکتا اچھا, دین کے حساب سے بڑا برا پایا. کہ کیوں؟ آنکھ نکالے مولوی پہ, آنکھ لوگ جلدی نکالتے. ہم نے کہا بچہ نماز پڑھتا ہے, بچہ نماز نہیں, نماز تو تب کیا اچھا رشتہ ملا؟ بولیے کیا اچھا رشتہ ملا؟ کوٹھی مل گئی, گاڑی مل گئی, کمانے والا مل گیا, یہ اچھا ہے؟ رب کا نافرمان ملا, کفر کا کام کرنے والا ملا, نام عبداللہ, نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہے, کیا اچھا رشتہ مل گیا؟ ہمارے دوست جتنے ہیں بڑے اچھے مولانا, بہت اچھے, بہت. ہر جمعہ کو لا کر کے یہ کھلاتے کھلاتے, میں ان کو کھلاتا ہوں. کیا اچھے ہیں سارے دوست, نماز کے پابند ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں. سماجی نہ ڈاکٹر صاحب, کیا 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 ایک دو زخم نہیں, سارا بدن ہے چلنی, درد بیچارہ پریشان کے درد سے نکلے. نہیں پڑھ. آپ نے کیا کوشش کی انہیں نماز پڑھانے کی؟ کتنی محنت کی, اور محنت کو کاٹ کو دیا, لگے رہتے ہو سکتا آپ کی محنت پھل رہا. تو کسی باپ کے لیے جائز نہیں میرے بھائیوں, اور کسی ماں کے لیے جائز نہیں, بلکہ ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو بچپن ہی میں ساتھ لے کر کے نماز پڑھائیں. اور اگر مارنے کی ضرورت ہو, بچی اگر سو رہی ہیں, بڑی ہو گئی ہیں, ہمارے انڈر میں ہیں, اگر مارنے کی ضرورت ہو تو ماں مارے. آپ تو مائیں کیا کہتی ہیں, ارے وہ میرے کہنے سے نہیں سن رہی, ذرا آپ جائیے. محترمہ میری بیوی جان, بیٹی میری بالغ ہے, سو رہی ہے روم میں, میں کیسے جاؤں؟ مارنے کی حالت میں سو رہی ہے. صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ نہیں؟ کس کو جانا چاہیے؟ ماں کو جانا چاہیے. بار بار پیار محبت کے ساتھ بیٹھو, اس کو اہمیت بتلاؤ. ایسے مجلسوں میں لے جاؤ جہاں اس چیز کی تعلیم ہوتی ہے, دین کے مجلسوں میں لے جاؤ, خود جگاؤ, جگاتے رہو, پانی ڈال دو. کہاں جائے گی آپ سے ناراض؟ دو ایک دن منہ بنائے رہے گے, وہ ناراض رہے, لیکن رب اور مولا ناراض نہ ہونے پائے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں, یہ اولاد اگر ہم نے ایک بختی چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیزیں ہیں. دیکھیے, اولاد کی اپنی اور اولاد کی یا بیوی کی سدھار کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں, جس چیزوں کو اگر ہم اپنائیں گے اللہ پہ بھروسہ کر کے تو انشاءاللہ العزیز ضرور کامیاب ہوں گے. لیکن ان چیزوں کو سننے سے پہلے کیا ہم اپنی بیوی کو, اپنی اولاد کو, اپنی لڑکی کو نیک بنا کر سعادت مند ہونا چاہتے ہیں؟ پہلے اپنے دل میں اس چیز کو یہ فکر پیدا کرائیں پہلے, ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جس چیز کی فکر رہے گی اسی حساب سے ہماری محنت اور توانائی اور کوشش رہے گی. یہ فکر پیدا کریں ہم اپنے دلوں میں باپ ہونے کی حیثیت سے, کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, اپنی رعایا کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے.
बेटियों का और बेटों का जिम्मेदार कौन, चलाने वाला कौन, बाप और माँ, हस्बे दर्जात है कि नहीं। आप अपने पब्लिक का ख्याल नहीं रखें। आज अगर कोई हाकिम जुल्म कर रहा, अरे यार ये अदल इंसाफ वाला हाकिम, ये जुल्म कर रहा, ये तो आप जिनके ऊपर बादशाह हैं उनके हुकूक कितने अदा कर रहे हैं, उनके हुकूक कितने अदा। तो चंद मशवरे हैं, अगर इनको अपनाया जाए तो जरूर कामयाबी मिलेगी। मैं सरसरी तौर पर खाना आने से पहले खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से अपने बच्चे को पक्का सच्चा नमाजी बनाने के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगे और दुआ करें। सबसे पहला मदद मांगे और दुआ करें। पीठ पीछे, औलाद के पीठ पीछे उनके दुआ, क्योंकि बंदा जब किसी के पीठ पीछे दुआ करता है तो दुआ कबूल होती है कि नहीं मुसलमान के हक में। पीठ पीछे समझे, आप यहाँ बीवी बच्चे वहां उनकी नमाजी होने की यहाँ दुआ करें। आप पीठ पीछे आप भी नमाजी हो जाएंगे, वो भी नमाजी हो जाएंगे। गायबाना जिसको कहा जाता है, गायबाना दुआ करें बच्चे की हिदायत के लिए, बच्चियों की हिदायत के लिए। उनके दिल को अल्लाह ताला खोल दे नमाज की अहमियत को समझने के लिए, और हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर रो कर दिल और दिमाग को हाजिर करके अल्लाह पर भरोसा करके दुआ के कबूल होने का यकीन करके गिड़गिड़ा करके आप अल्लाह ताला से इस तरह रोए जिस तरह आपको तेज भूख लगी हुई है, खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं, पैसा भी नहीं। अगर किसी आदमी के पास पानी देख रहे हो तो अपनी प्यास 2 कतरे पानी से बुझाने के लिए किस तरह आप उससे पानी मांगने के लिए गिड़गिड़ाएंगे, उससे कहीं ज्यादा रब के दरबार में दुआ कीजिए, गिड़गिड़ाइए। और ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है सूरह फुरकान आयत नंबर 74। अल्लाह के जो नेक बंदे होते, जो मोमिन बंदे होते, वो क्या कहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। ये दुआ कर, रब्बना, आए हमारे रब। जब बंदा यकीनन कहता आए हमारे रब, बंदा निछावर है रब पर, बंदा उम्मीद लगाए है रब से, बंदा भरोसा किया है अपने रब पर। रब्बना, आए हमारे रब, हबलना, तो हमें दे दे, मिन अज़वाजना, हमारी बीवियों से, वदुर्रियातना, और हमारी सारी जुर्रियत नस्ल औलाद से, कुर्रता आयुन, आंखों की ठंडक। अल्लाह मेरी बीवियों को, मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दे। आंखों की ठंडक, जब मैं देखूं तो दिल में ठंडक और खुशी, सुकून और इत्मीनान महसूस करूं। इसके अंदर दोनों चीज है मेरे भाई। औलाद से माँ बाप को, यकीनन मेरे भाइयों, मैं थोड़ा मौजू से हट के कहना चाहता हूं, अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनो। अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनो, अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनो। और आंखों की ठंडक नेक माँ बाप के यहाँ वो है कि माँ बाप की भी जायज फरमाबरदारी करे, उनकी बात को माने। वला तकुम लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहुमा, उनकी किसी बात पर या झिड़के नहीं। माँ बाप की भी बात माने, तब बाप की आंख ठंडक पहुंचेगी, माँ बाप का कलेजा तर होगा। और रब का भी वो इताअत और फरमान। तो इस दुआ के अंदर जब बंदा कहता है अल्लाह तो मेरी बीवियों से, मेरी औलाद से मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा दे, मतलब यह है कि मैं भी अगर किसी काम के करने का हुक्म दूं तो फौरन मान ले और तेरे हुक्म को भी माने, मेरा भी फरमाबरदार बने और तेरा भी फरमाबरदार बने। और उसी औलाद से आंखों की ठंडक और नेक दुनिया के अंदर नेक बख्ती और सआदत मंदी बाप को मिलेगी, जो औलाद बाप की, माँ की जायज कामों में फरमाबरदार हो और पैदा करने वाले का फरमाबरदार। सही बात है कि नहीं? आपका फरमाबरदार है, रब का फरमाबरदार है, आपका कलेजा ठंडा हो सकता है ना, आप अलग दुनियादार है, ठंडी महसूस करें सुकून में, लेकिन आपको सुकून नहीं है। यही बे औलाद जब हथकड़ी लगती है, कहीं मारा जाता है, कहाँ जाता है आपका सुकून? आपका भी फरमाबरदार बने और
وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اس میں اپنی اصلاح، اور اللہ تو مجھے پرہیزگاروں کے لیے پیشوا بنا دے، مجھے پرہیزگاروں کے لیے ڈاکٹر صاحب پیشوا بنا دے۔ کیا مطلب؟ یعنی مجھے اس طرح نیک بنا دے، میرے اندر اس طرح خیر اور بھلائی ڈال دے اخلاص کے ساتھ کہ لوگ دیکھ کر نیک بنیں، لوگ میرے طریقے کو اپنانا چاہیں، لوگ میری عبادتوں کو دیکھ کر کے اپنائیں۔ میں دکھانا نہیں چاہتا ہوں، میں ریا کرے، لیکن مجھ سے لوگوں کو خیر ملے، ہدایت ملے، نصیحت ملے، عبرت ملے، نیک کاموں میں، برے کاموں میں نہیں۔ تو یہ دعا پہلی بات۔ دوسری بات میرے بھائیو، آپ لوگ تو وطن سے دور ہیں، ہاں اولاد نہیں ہے، لیکن اگر اولاد کے ساتھ رہنے کا موقع ملے، یا وہ والدین جو اپنے اولاد کے ساتھ ہیں، باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہی مسجد لے کر کے جانے کی عادت ڈالیں، اور راستے میں ان کی تربیت کرتے ہوئے جائیں، سکھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے کے جائیں۔ یقیناً جو باپ بچپن سے اپنے بچوں کو مسجد لے جائے گا، یہ ذریعہ ہوگا اس کے نماز کے پابند ہونے کا، یہ ذریعہ ہوگا، کیونکہ بچپن سے اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور ہمارے ہندوستان اور بچوں کو سمجھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، سکون سے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو، اللہ یہ دے گا، اللہ یہ دے گا، تاکہ مسجد کی اہمیت، بڑوں کا احترام بھی ساتھ ہی ساتھ کر۔ تو اپنے ساتھ مسجد، جیسے ہی ہم مسجد جانا پسند کریں گے، بچہ مسجد میں خود جانا پہلے تیار رہے گا آپ سے پہلے، کیونکہ بچوں کو خواہش ہوتی باہر نکلنے کی، ہوتی کہ نہیں خواہش ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، بچوں کو خواہش ہوتی باہر نکلنے کی، لہذا اپنے ساتھ مسجد۔ لیکن اگر بچیاں ہیں تب کیا کریں؟ کیا کریں؟ اماں بیٹھ کر فلم دیکھے، بیٹی جو نماز پڑھ لے، اماں بیٹھ کے سیریل دیکھیں، اماں بیٹھ کے مشاعرات سنیں، اماں بیٹھ کے میک اپ کریں، اماں پڑی سوتی رہیں، اور بچیوں کو چاہتی ہے کہ نیک و نمازی بن جائے۔ ماں کو بھی چاہیے کہ نماز کا وقت ہوتے ہی خود اٹھے، بچیوں کو جگائے، لے کے بیٹی وضو کر لیا جائے، لاؤ ساتھ میں نماز پڑھ لیا جائے، گھر میں یہ چیز رائج ہونی چاہیے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر ہمارا بچہ نماز کا پابند ہے تو اسے انعام اور اکرام بھی دے، اس کی عزت زیادہ کریں، اسے انعام اور اکرام دے۔ یقیناً آپ کے پاس دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا رب کا فرما بردار ہے، نماز کا پابند ہے، دوسرا بیٹا ہاتھ سے آپ کے نکل گیا نماز، تو دونوں میں فرق کیا جائے گا، اس کو زیادہ چاہا جائے گا۔ جائیداد میں، وراثت میں ہم نا انصافی نہیں کریں گے نا، لیکن انعام اکرام دینے میں، بیٹا بقالے سے گزرے دکان سے، کچھ کھاؤ گے بیٹا؟ کچھ کھاؤ، لو یہ لے لو، ہاں ماشاءاللہ میرا بیٹا مسجد گیا تھا، بہت اچھے سے نماز پڑھا، ہاں یہ ٹوپی تمہارے لیے آج لے کر کے آیا ہوں، یہ لے کر کے آیا ہوں، یہ لے کر کے آیا ہوں۔ تو بچوں کو ان کی ہمت افزائی کریں، زبان سے بھی میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، زبان سے بھی، اور انعام و اکرام دینے، کیونکہ یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، انہیں کوئی گفٹ مل جائے، انعام مل جائے تو ان کا کلیجہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، انتظار کرتے ہیں ابو کب مسجد کے لیے، اذان کب ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو انہیں انعام اور اکرام دے، ان کے ساتھ شفقت ہو، محبت کا برتاؤ کریں۔ بچوں کو اگر کوئی نمازی بنانا چاہتا ہے تو بچوں کو بچپن ہی سے ان کے دلوں میں نماز کی اہمیت، نماز کی محبت بٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، ہر ممکن۔ اب دیکھیں کمپیوٹر میں بہت ساری مائیں سیریل دکھاتے بچوں کو، فلمیں دکھاتے ہیں، کمپیوٹر میں اردو زبان میں بھی وضو کا طریقہ ملتا ہے، فوٹو کے ساتھ کارٹون کا، نماز کا طریقہ ملتا ہے، بچہ مسجد کیسے جا رہا ہے، کیا پہن کے جا رہا ہے، مسجد سے کیسے نکلتا ہے، کیا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح کی چیزیں دکھائیں، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرک نہ ہو اور سنت کی مخالفت نہ ہو۔ تو ایسی چیزوں کا ہم بھی اہتمام کریں، ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر بچہ مسجد جا رہا، بیٹا ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ، ہاں ابو اللہ ہاں بیٹا اللہ دیکھتا ہے،
مسجد میں کوئی کام کروگے میرے بغل میں نہیں رہوگے, الگ رہوگے, ڈسٹرب کروگے لوگوں, کوئی صلات کروگے, بھاگو, اللہ دیکھتا گناہ دے گا بیٹا. نماز پڑھو گے تو یہ دے گا, یہ دے گا. تاکہ اگر ہم اپنے دلوں میں, اپنے بیوی اور بچوں کے دلوں میں یہ بٹھا لے جائیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے, یہ بٹھا لے جائیں یقین کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, سید بھائی, تو یہ جانے رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہے گا تب بھی نماز کا پابند رہے گا, اکیلے میں رہے گا تب بھی وہ نماز کا پابند رہے گا, کیونکہ اس کے دل میں آپ نے کیا بٹھایا, اللہ دیکھ رہا ہے. ابو کے ساتھ تھا تو نماز پڑھا, اکیلے تھا نہیں پڑھا, اللہ کیا ہے, دیکھ رہا. میرے بھائیوں ساتھیوں, اسی طریقے سے بچوں کو نماز پڑھانے کے ذریعوں میں سے کہ اس میں یہ نہیں کہ چند دن خالی جوش رہے, ہوش رہے, چند دن. بہت سارے باپ ہوتے ہیں, کوئی تقریر سن کر کے آتے, کسی بچے کو نماز بتے ہفتہ بھر خوب بچہ لے جائیں گے, یہ کریں گے, پھر اس کے بعد مسلسل کوشش, اس میں عزم اور ارادہ. اور اگر بچہ کبھی بھی نماز چھوڑ دے تو مناسب انداز سے, اگر سزا کے لائق ہے تو مناسب سزا, تربیت کے لائق ہے تربیت, انعام اکرام دے کر کے اگر وہ اس عادت, بری عادت کو چھوڑ دے تو وہ طریقہ اور ذریعہ اختیار کریں, ہے نا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں, باپ اور ماں کو چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کو ظاہر کریں, الفت کو ظاہر کریں, تاکہ وہ باپ کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے. اور جب باپ کی محبت بچوں کے دل میں بیٹھ جائے گی تو کیا ہوگا, بچپن ہی سے باپ کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. تو اس طریقے سے اور بہت سارے ذریعے ہیں. تو اگر سعادت مند بننا چاہتے ہیں, اگر نیک بخت بننا چاہتے ہیں, دنیا کا بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں, اپنے لیے آخرت کا توسہ تیار کرنا چاہتے ہیں, قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, جہنم کے عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں, رب دنیا میں رب کی مہربانیوں کے اگر ہم محتاج اور ضرورت مند ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ کی جنت چاہتے ہیں, تو ہم اپنی اصلاح کریں, اپنی بیویوں کی اصلاح کریں, اپنے بچوں کی تربیت کریں. سب سے پہلے ایمان اور توحید, پھر اس کے بعد عبادات, اور عبادت میں سب سے پہلی چیز نماز. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے, ہماری بیویوں کی اصلاح فرمائے, ہماری اولاد کی اصلاح فرمائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وجزاکم اللہ احسن الجزاء. کوئی سوال؟ 10 لمبا ہو گیا, تھوڑا برداشت کرو, کیا 15 دن میں تو ملتا ہے.